کپتان بابر اعظم کے ساتھ ٹی20 ورلڈ کپ میں اور اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے سے پچھلے ایک دو سیریز سے 3 سینئر کرکٹرز بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا بابر اعظم کے ساتھ بول چال مکمل طور پر بند ہے اور یہ کلیم بہت سارے سورسز سے آیا ہے۔ ایون کہ جو وسیم اکرم ہے جو بہت بڑے لیجنڈری کرکٹرز ہیں، انہوں نے بھی آج یہ بلیم کیا کہ بابر اعظم کے ساتھ کچھ کرکٹرز کے مسائل ہیں اور وہ بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو نام لے کر بتایا کہ یہ کرکٹرز ہیں جو بابر اعظم سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 کرکٹرز کون سے ہیں جن کا بابر اعظم سے بول چال بند تھا؟ ان میں ایک تو شہنشاہ آفریدی ہیں، اور وسیم اکرم نے کہا کہ شاہین آفریدی اور بابر کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، یعنی ایون گراؤنڈ کے اندر بھی، کیمروں کے سامنے بھی، یعنی بند کمروں میں جو ڈیسیژن ہوتا ہے ٹیم کے بارے میں یا پھر ٹیم پلان میں بھی، تو وہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ ایون کہ جب شاہین نے ریویو لیتا تھا تو وہ بھی رضوان سے بات کر کے ریویو لیتا ہے کہ یا نہیں۔ بابر سے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کسی میچ میں ریویو لینے کی، اور بابر نے بھی جب شاہین نے آؤٹ کیا تو بابر جا کے سیلیبریٹ کرنے گئے تو صحیح، اور وہ ایک فارمر سا ایک حق کیا ہے، بٹ آپس میں کوئی آئی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی بات چیت بھی انہوں نے اس وقت نہیں کی۔ تو وہ ایک نارملی چیز ہوتی ہے جو ڈورنگ جب پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، سپر اوور کے لیے جب پلاننگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی شاہین اور بابر کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ڈورنگ میچ کسی جگہ پہ شاہین آفریدی نے جا کے بابر اعظم کو کوئی مشورہ نہیں دیا، تو وسیم اکرم یہ کہتے ہیں اگر شاہین آفریدی اور بابر اعظم اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں تو دونوں بھی ٹیم میں سے نکل جائیں، ان دونوں کو گھر بھیجو اور ان کو کہو کہ آپ بہت بڑے پلیئر ہوگے مگر گھر جا کے بیٹھو، اگر پاکستان ٹیم میں کھیلنا ہے تو یہ رویہ نہیں چلے گا۔ تو شہنشاہ آفریدی ایک کرکٹر ہے جو کہ بابر اعظم سے بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ دوسرا جو ان میں کرکٹر ہے وہ عماد وسیم ہے۔ عماد وسیم جو ہے وہ بات چیت اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ وہ بالکل بولتے ہی نہ ہوں، لیکن ہلکی پھلکی ٹو دی پوائنٹ بات چیت ہو جاتی تھی۔ لیکن بابر اعظم کے ساتھ کوئی ڈیسیژن کرنا، کوئی پوزیٹیو بات کرنا یا ان کو کوئی مشورہ دینا، کوئی ٹیم کی پلاننگ میں شامل ہونا، بابر کے ساتھ بیٹھنا، گلنا ملنا، اس طرح کا کوئی چیز بھی عماد وسیم میں نہیں تھی، اور وہ بالکل سیپریٹ رہے ہیں بابر اعظم سے، اور وہ اپنے 2-3-4 پلیئرز کا گروپ تھا تو وہ ان میں کمفرٹیبل رہتے تھے۔ تو عماد وسیم اپنے گروپ کا ساتھ ٹائم گزارتے تھے، بابر اعظم کے ساتھ انہوں نے بالکل بھی ٹائم نہیں گزارا۔ ایون کہ جب بیٹسمین نیٹ پریکٹس ہو رہی ہوتی تھی تو عماد وسیم اور بابر اعظم کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عماد وسیم نے جیسے پچھلے میچ میں بیٹنگ کی، انہوں نے بدلہ لیا، انہوں نے بابر اعظم سے انہیں ہروا کے وہ ایک بڑا جو انتظار تھا عماد وسیم کو اس لمحے کا کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب میں بابر اعظم سے اپنے پچھلے سارے حساب کتاب چکتا کروں گا، تو وہ انہوں نے اس میچ میں کر دکھایا اور بابر اعظم سے بدلہ لے لیا، کیونکہ عماد وسیم اس میچ میں ناٹ آؤٹ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے کوئی سکور کیا۔ بہرحال کچھ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں سچائی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں، یہ ایک ٹاپک ہے۔ لیکن ان کا بدلہ بابر اعظم کے ساتھ جو مسئلہ چل رہا تھا، اس کے بعد جو تیسرے پلیئر ہیں جس کی بابر اعظم کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی وہ محمد عامر تھے۔ حالانکہ میچ کے دوران 1-2 دفعہ ایسا ہوا کہ محمد عامر نے کیچ کیا تو آگے سے بابر اعظم نے حق کیا کہ 1-2 دفعہ محمد عامر سے کوئی بات کی، بابر اعظم نے تو آگے سے انہوں نے جواب بھی دیا، بٹ صرف وہ جب خود بات کر رہے تھے آ کے تو اس وقت محمد عامر ٹو دی پوائنٹ جواب دے رہے تھے۔ ادروائز وہی بات کہ عامر اس طریقے سے نہیں تھا کہ کوئی بابر کے ساتھ کوئی ایک رسپیکٹ والا ریلیشن شپ ہو، آگے ان کو چیئر کر رہے ہوں، ان پر مشورہ کر رہے ہوں، ان پر باتیں کر رہے ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی عامر میں۔ ایون جو پہلا میچ میں افتخار کو اوور دیا گیا تھا تو اس بات پر محمد عامر نے رضوان سے جا کے مشورہ کیا تھا، رضوان کو سمجھایا کہ اس وقت آپ افتخار کو اوور نہیں دیں، افتخار کو اوور سے ہٹایا جائے۔ تو عامر تو خود تو نہیں گئے تھے بابر اعظم کے ساتھ بلکہ رضوان کے پاس گئے تھے، رضوان نے پھر یہی بات بابر کو جا کے کہا، بابر نے پھر اس کی بات نہیں مانی۔ اس بات پر عامر تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کے درمیان تھوڑے معاملات خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ جب کپتان 2-3 سینئر پلیئر بات نہ کر رہے ہوں تو ڈریسنگ روم کا ماحول کیسا ہوگا؟ اس طرح کے ماحول میں کیا ہم پھر پاکستانی ٹیم سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بڑا میچ جیت سکتی ہے، کوئی بھی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے؟